بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس کی شان بہت بلند اور جس کا نام انتہائی پاکیزہ ہے، اس نے تمام مخلوقات کو بغیر کسی ذاتی غرض کے پیدا فرمایا۔ مخلوق کو پیدا کرنے میں اس کی کوئی غرض شامل نہیں۔ اس نے اپنے فضل و مہربانی سے اس کائنات ارضی و سماوی کو وجود بخشا، اور پھر ان میں سے کچھ مخلوق کو مکلف ٹھہراتے ہوئے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی، اور ان سے اپنی عبادت و فرمانبرداری کا امتحان بھی لیا، تاکہ ان میں سے جو عبادت و اطاعت میں کامیاب ہو اس کی حمد و سپاس بجا لائے، تو اللہ اس پر نعمتوں کا اضافہ کرے، اس پر اپنے فضل و احسان میں زیادتی فرمائے اور نوازشات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے باوجود اس کی سلطنت و بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہوا، اور وہ ان سب کو نیست و نابود کر دے، تب بھی اس کی سلطنت اور بادشاہی میں بال برابر بھی کمی نہ آئے گی، اس لیے کہ تغیرات احوال اس پر اثر انداز نہیں ہوتیں، خوشی و غمی کی کیفیات اس پر اثر انداز نہیں ہوتیں، گردش ایام اس کے زمانہ حکومت میں کمی نہیں کر سکتیں، کیونکہ وہ خود ہی زمانہ ہے اور ہر طرح کی گردش فلک کا مالک و خالق ہے۔ اس کے فضل و احسان اور نوازشات و سخاوت سے سبھی مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کو آنکھیں اور سوجھ بوجھ کے لیے قلوب سے نوازا، اور انہیں عقل سلیم کے قیمتی سرمایہ سے نوازا، جس کے ذریعے وہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرتے اور نفع و نقصان کو پہچانتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے لیے زمین کو بچھایا تاکہ وہ اس کے صاف اور واضح راستوں پر چلیں، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور اسے انتہائی بلند کیا، اور پھر اس میں سے موسلادھار بارش برسائی، اور ایک مقررہ مقدار میں رزق اتارا، اور اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے چاند سورج کو آگے پیچھے دوڑایا، جس کے نتیجے میں دن اور رات نمودار ہوتے ہیں۔ اس نے رات کو لوگوں کے لیے لباس بنایا اور دن کو معاش کے اصول کا ذریعہ بنایا۔ چاند سورج کا یہ طلوع و غروب اور یہ دن رات کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے، دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ دن اور رات سے فرائض دین کی ادائیگی کے اوقات بھی معلوم ہوتے ہیں، جن کا تعلق دن اور رات کی گھڑیاں اور ماہ و سال سے ہے، مثلا نماز پنجگانہ، زکوٰۃ، حج، روزے وغیرہ۔ اس طرح لین دین کے معاملات، قرض یا دیگر حقوق کی ادائیگی کا وقت، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کا تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے سورج کو اجلا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام تر انعامات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اور بندہ جب شکر گزاری اور احسان مندی کے جذبات کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نوازشات میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ چنانچہ بنو آدم کی ایک کثیر جماعت نے شکر گزاری کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ سابقہ اور ابتدائی نعمتوں پر مزید اضافہ فرما دیا۔ یہ بیان تو صرف دنیاوی نعمتوں کا تھا، لیکن نعمتوں میں جنت میں داخلہ اور وہاں کی دائمی نعمتیں ان شکر گزار بندوں کے وہاں پہنچنے پر رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح ایک کثیر جماعت نے اللہ کی ناشکری اور کفران نعمت کا راستہ اختیار کیا، بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے غیروں کی چوکھٹ پر سر جھکایا، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو دی گئی نعمتیں چھین لیں بلکہ ان کو مہلک عذاب دیا، جو کہ نہ صرف دردناک تھا بلکہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بھی بنا۔ انہی ناشکروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں اپنی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا، جسے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی مقبولیت کی سند سمجھ بیٹھے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے دی گئی ڈھیل تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، جسے بھگتنا ان کا مقدر ٹھہر چکا ہے۔
سو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عذاب میں، اور ہمیں گمراہوں کا ساتھ نہ بنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ایسے عمل سے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے، اور ایسے عمل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو اس کی رضامندی، محبت اور قرب کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ ابتدا سے انتہا تک یعنی تخلیق آدم سے قیامت تک زمانہ کی کل مقدار کے بارے میں علماء سلف کا اختلاف واقع ہوا ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ زمانے کی کل مقدار 7000 سال ہے۔ اس قول کے قائل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ دنیا کی مجموعی عمر آخرت کے مقابلے میں 7000 سال ہے۔ اس میں سے 6500 سال گزر چکے ہیں اور چند سو سال باقی ہیں، یعنی چند صدیاں باقی ہیں، نہ کہ 1000 صدیاں۔ بعض فرماتے ہیں کہ زمانے کی کل مقدار 6000 سال ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مروی ہے، اور حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو 5600 سال گزر چکے ہیں، اور ہر زمانے میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور سلاطین گزرے ہیں میں ان سب سے واقف ہوں۔ راوی نے پوچھا دنیا کی کل مدت کتنی ہے؟ فرمایا 6000 سال۔ اس میں سے درست قول وہ ہے جس کی تائید و تقویت بہت سی احادیث صحیحہ سے ہوتی ہے۔ مثلا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ تمہاری عمر گزشتہ امتوں کے مقابلے میں اتنی ہے جتنی نماز عصر سے غروب شمس تک کا وقت، یعنی جو نسبت اس قلیل وقت کو پورے دن سے ہے، وہی نسبت تمہاری عمر کو دوسری امتوں کی عمر سے ہے۔ ابن عمر سے یہ بھی مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ خبردار، بلا شبہ تمہاری عمر ان امتوں کے مقابلے میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں اتنی ہے جتنا کہ نماز عصر اور مغرب کا درمیانی وقت۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے دنیا کی عمر صرف اتنی مقدار بچی ہے جتنی کہ بعد از نماز عصر سورج کی مقدار غروب ہونے سے باقی رہ جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور سورج کیکان نامی پہاڑ پر چمک رہا تھا۔ بس آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عمریں گزری امتوں کے مقابلے میں بس اتنی ہیں جتنا دن کا یہ حصہ گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا ہے۔ جبکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب کو خطبہ دیا اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا، بس قلیل وقت باقی رہ گیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، دنیا کی بقیہ عمر گزری عمر کی نسبت اتنی ہی رہ گئی ہے جتنا کہ یہ تمہارا دن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی ہے، اور تم سورج کو غروب کے قریب ہی دیکھ رہے ہو۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غروب شمس کے قریب فرمایا اس دنیا کا باقی ماندہ حصہ گزرے ہوئے حصے کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے آج کے دن کا بقیہ حصہ گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں، اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ساتھ ملایا، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری سند سے بھی یہی حدیث مروی ہے، جبکہ اس ضمن میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی ایسی ہی روایات منقول ہیں۔ ابو جبیرہ مشائخ انصار سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے تھے میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، اور علامہ طبری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ہمارے استاد نے انگشت شہادت کو انگشت وسطیٰ کے ساتھ ملا کر دکھایا اور فرمایا کہ اس طرح خم کرنے میں دونوں انگلیوں کے معمولی فرق کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بات گزشتہ روایت صحیحہ سے ثابت ہے کہ اس امت کے حصہ میں باقی امم کی نسبت بس اتنا وقت آیا ہے جتنا کہ عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔ اس مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انداز و الفاظوں میں تعبیر فرمایا ہے، جیسا کہ ماقبل میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا۔ مثلاً بعض روایات میں فرمایا دنیا کی عمر بقیہ گزری عمر کے مقابلے میں صرف اتنی رہ گئی ہے جتنا کہ تمہارا یہ دن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا ہے، اور یہ بات بعد از نماز عصر ارشاد فرمائی تھی، اور بعض جگہ اس مضمون کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں اور انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ کہیں فرمایا کہ میں قیامت سے صرف اس قدر مقدوم و سابق ہوں۔ حاصل ان سب کا یہی ہے کہ اس امت کی مجموعی عمر عصر و مغرب کے درمیانی وقت کے باقدر ہے، لہٰذا اب یہ ثابت کرنا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت کو کل یوم کے ساتھ کیا نسبت ہے، یہ کل کتنی مدت بنتی ہے۔ اب اگر دنیا کی مجموعی عمر کو ایک یوم قرار دیا جائے
جیسا کہ گزشتہ احادیث میں اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور اس یوم کی مقدار 7000 سال فرض کی جائے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تو اس یوم کا نصف صبح 500 سال نکلتا ہے، اور یہ وہی مقدار ہے جو حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں وارد ہوئی ہے۔ اس سے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امت کو میں نصف یوم سے عاجز نہیں کروں گا، یعنی نصف یوم سے پہلے اس کو ختم نہیں کروں گا، اور یوم کی مقدار آخرت کے حساب سے 1000 سال ہے، لہٰذا وہ نصف صبح 500 سال کا ہوا۔ حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مطابق جب اس امت کی مجموعی عمر 500 سال ہے تو گزشتہ امتوں کی مجموعی عمر 6500 سال ہوئی، اور مجموعہ 7000 سال ہوا، اور یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ معلوم ہوا کہ ابن عباس کا قول حدیث سابقہ سے زیادہ اشبہ و اقرب ہے، جبکہ یہ تمام تر بحث اس قول کے مطابق تھی جو ہمارے نزدیک زیادہ ثواب و اثبت ہے، اور اس قول کی درستگی ان دلائل و شواہد پر مبنی ہے جس کا ما قبل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسرا قول جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی کل عمر 6000 سال ہے، یہ بھی بے اصل نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ اگر حدیث سندن صحیح ثابت ہو جائے تو ہم اس قول کو کسی اور طرف رد نہیں کریں گے بلکہ ثابت بالحدیث مانیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقب 80 سال کا ہوتا ہے، اور ان سالوں کا ایک دن مقدار دنیا کے 100 سال کے برابر ہے۔ بس اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دنیا کی کل عمر 6 سال ہے، اور وہ اس طرح کہ آخرت کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، اور اسی کو سدس دنیا قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ دنیا کی کل عمر 6000 سال ہے۔ باقی اقوام کی اس بارے میں کیا رائے ہے وہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بیان کی جائے گی۔